نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا صدق الله العظيم. سورہ مریم کی آیت نمبر 20 اور 21 دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں قالت انا یکون لی غلام. مریم نے کہا میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہو سکتا ہے. ولم یمسسنی بشر، جبکہ مجھے کبھی کسی مرد نے چھوا ہی نہیں. ولم اک بغیا، اور نہ ہی میں سرکش اور باغی اور برے کردار والی ہوں. قال كذلك، اس فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا. قال ربك هو علي هين، تیرے رب نے کہا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے. وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ، اور یہ اس لیے کریں گے کہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے. وَرَحْمَةً مِنَّا، اور رحمت ہوگی ہماری طرف سے. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ بات پہلے سے طے شدہ ہے. گزشتہ آیات میں یہ بتایا گیا تھا کہ حضرت مریم تنہائی میں عبادت میں مصروف تھی کہ جبرائیل انسانی شکل میں ان کے سامنے حاضر ہوئے، جنہیں دیکھ کر حضرت مریم ڈر گئیں اور ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ اجنبی شخص کیسے میری خلوتگاہ میں آ گیا. اور لازماً یہ انسانی فطرت ہے کہ لازماً ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں یہ کہ کسی غلط ارادے سے نہ آیا ہو. چنانچہ حضرت مریم نے فوراً اس فرشتے کو جو کہ انسانی شکل میں تھا اسے اللہ سے ڈرنے کا کہا اور اسے یہ کہا کہ اگر تم متقی ہو تو مجھ سے دور ہو جاؤ. جب فرشتے نے جبرائیل نے جب یہ دیکھا کہ حضرت مریم ڈر گئی ہیں تو ان کی تسلی کے لیے پھر اس نے کہا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اور وہ اپنی اصلی صورت میں آ گئے اور انہیں بتایا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں. لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، ایک بیٹے کی خوشخبری سنانے آیا ہوں جو کہ پاکیزہ ہوگا. آج کی آیات میں حضرت مریم کا ریئیکشن بتایا گیا کہ جب انہیں بیٹے کی بشارت ملی تو ان کا ریئیکشن کیا تھا، اس کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر، میری تو شادی بھی نہیں ہوئی، مجھے تو آج تک کسی مرد نے چھوہا بھی نہیں ہے.
تو میرے ہاں کیسے بیٹا پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ مضمون اس چیز کو بہت کلیئر کر رہا ہے کہ حضرت مریم خود کہہ رہی ہے کہ میری شادی نہیں ہوئی، میرا نکاح نہیں ہوا، کہ نکاح کی وجہ سے ایک حلال طریقے سے کوئی شخص میرے پاس آیا ہو، ایسا نہیں ہوا۔ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا، وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور یہ بھی کلیئر کر دیا حضرت مریم نے کہ میرا کردار بھی بہت پاکیزہ کردار ہے، میرا کردار ایسا نہیں ہے کہ میں بغیر شادی کے اجنبی لوگوں کے ساتھ تعلق رکھوں۔ حضرت مریم نے اس چیز کو کلیئر کر دیا۔ تو حضرت مریم کا یہ ریئیکشن تھا کہ بغیر شادی کے، بغیر کسی مرد کے چھوئے کیسے اولاد ہو سکتی ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے بہت کلیئر جواب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت مریم کا نکاح ہو چکا تھا، جو اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے، ان کی ولادت یہ اللہ کا معجزہ ہے، جو اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت مریم کا نکاح ہو چکا تھا۔ اللہ رب العزت اس آیت میں یہ بات کلیئر کر رہے ہیں کہ حضرت مریم کا نکاح نہیں ہوا تھا۔ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ سے یہ بتا دیا کہ کسی بھی طریقے سے کوئی شخص ان کے قریب نہیں آیا تھا۔ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا کا آگے مزید وضاحت کر دی کہ نہ تو حلال طریقے سے اور نہ ناجائز طریقے سے، کسی بھی طریقے سے کوئی شخص ان کے قریب نہیں آیا تھا کہ جس سے کہ ایک ظاہری سبب پیدا ہو جائے ولادت کا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت مریم کی اس تعجب پر، اس ریئیکشن پر جواب فرمایا، قال كذلك، فرشتے نے کہا ایسے ہی ہوگا، جس طرح کہا گیا ہے اسی طرح ہوگا۔ یہی جواب حضرت زکریا علیہ السلام کو دیا گیا تھا جب ان کو بیٹے کی بشارت سنائی گئی، تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ تو فرشتے نے یہی آگے سے جواب دیا کہ ایسے ہی ہوگا۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين، کہ آپ کے رب نے کہا ہے کہ یہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کا اللہ نے پتلا بنایا، پتلا بنا کے اس میں روح پھونکی تو وہ زندہ ہو گئے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ جس طرح آدم کو ہم نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ قال كذلك قال ربك هو علي هين، یہ تیرے رب کے لیے بہت آسان ہے، اور یہ کیوں اللہ کرنا چاہتے ہیں؟ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، یہ لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ نشانی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بہت سی چیزوں کو نشانی قرار دیا، اور نشانی اس لیے ہوتی ہے تاکہ دیکھنے والا سمجھ جائے، اس کو عقل آ جائے، وہ صحیح راستے کو منتخب کر لے۔ راستے میں جو نشانات بنائے جاتے ہیں وہ اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ لوگ ان سے ان کو دیکھ کر رہنمائی حاصل کر لیں اور سیدھے راستے کی طرف جو منزل مقصود ہے اس تک پہنچ جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نشانی قرار دیا کہ دیکھو کس طرح ہم نے ان کو پیدا کیا، پھر ان کو اٹھایا اور پھر ان کو دوبارہ اتاریں گے۔ یہ نشانی ہے، یہ ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پہ یقین نہیں رکھتے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ، یہ نشانی ہم نے بنایا، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور یہ ہماری طرف سے رحمت ہے۔ وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ بات ہم نے طے کر لی ہے، یہ ایسے ہی ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید میں تدبر کی